علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو اس سفر میں ساتھ رکھنا کیوں ضروری سمجھا جبکہ وہ خطرات سے بھی واقف تھے؟ دیکھیں میں عرض کروں، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ اقتدار حاصل کریں، وہ امر بالمعروف کے لیے جا رہے تھے، وہ ایک امت کو اتحاد کا پیغام دینے جا رہے تھے، وہ امت کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کافر نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں وہ ہیں جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ کم از کم ان خواتین کا، ان بچوں کا حیا کریں گے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ تو یزیدیت درندگی پہ اتری ہوئی ہے۔ تو وہ پھر جس وقت مکہ سے نکلے نا، تو ان کا چھوٹا بھائی ہے حضرت محمد ابن حنفیہ، مولا علی کے فرزند ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، وہ آپ کے بابا کے ساتھ وفادار نہیں تھے، آپ کے بھائی کے ساتھ وفادار نہیں تھے، آپ نہ جائیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، دین کی بقا کے لیے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی مشیت بھی یہی ہوگی، شہادت کا اثر ہوتا ہے، امت بیدار ہو جائے گی۔ پھر فرمایا پھر ان بچوں کو، خواتین کو، بہنوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مخدرات باعصمت کو۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اگر شہید ہو جائیں یا یہ وہاں سے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا سفر کریں تو انہیں خطبہ دے کر مشن پیغمبر پہنچانے کا موقع ملے گا، لذا انہیں میں نے ساتھ لے جانا ہے۔ یعنی پورے منصوبہ بندی کے ساتھ امام حسین چل رہے تھے کہ مکہ، مدینہ اور ادھر سے لے کر کوفہ، کربلا تک ایک سفر، ہم آج کل ریلیاں نکالتے ہیں نا، ایک لانگ مارچ کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، جہاں بھی گئے پڑاؤ ڈالا، ان نے جو خطاب کیا۔ آپ فرقے کی بات کر رہی تھی نا، بہن بھی کر رہی تھی کہ ایک مسلک میں محدود حسین نہیں رہنا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلک تو حضور کے دور میں تھے ہی نہیں، مسلک تو بعد والے دور میں بھی نہیں تھے۔ مسلک تو امام حسین جب 61 ہجری میں قیام فرمایا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کوئی مسلک نہیں تھا۔ امام حسین نے، نہ حضور اکرم نے کسی مسلک کا نام لیا، صرف اسلام، نہ مولا حسین نے کسی مسلک کا نام لیا، صرف اسلام۔ وہ اسلام، قرآن، توحید، جو یزیدیت جس کو مٹانا چاہتی وہی نام لیے، اور جگہ جگہ جا کر جہاں بھی پڑاؤ ڈالا وہاں ہی خطبے ارشاد فرمائے اور بتایا کہ دین خطرے میں ہے، انسانیت خطرے میں ہے۔ یزیدیت کو بے نقاب کرنے میں جہاں حسین ابن علی نے اپنا کردار ادا کیا، اپنی قربانی دی، اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے، اپنے جوان بیٹوں اور معصوم بچوں کے ذریعے، وہاں ہی خواتین جناب زینب کبریٰ نے حتیٰ دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں جو خطبے دیے اور یزیدیت کو جو بے نقاب کیا، میں سمجھتا ہوں یہ مشن مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک زینبی کردار اس میں نہ ہو، جب تک ان بچوں کا کردار نہ ہو، جب تک جناب علی اصغر کا کردار نہ ہو۔ وہ مشن مکمل ہی تب ہوا جب یہ کردار موجود تھے۔ اور میں یہاں آخری جملہ جو جناب زینب کا دربار یزید میں ہے نا، کیا کمال کا جملہ ہے، جب یزید نے کہا نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ خدا نہ خواستہ میری زبان پہ وہ الفاظ کیسے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسوا کیا کربلا میں، تو بی بی زینب نے خطبہ غراء ارشاد فرمایا، خطبہ زینبیہ کے نام پہ موجود ہے، گوگل پہ تلاش کر سکتے ہیں لوگ، اس میں جملے بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا یا یزید کد قیدکا وس اسائیکا وناسب جوہدکا فإنک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید میں زینب بنت علی تیرے دربار میں قیدی بن کے کھڑی ہوں، لیکن میں تجھے بتا رہی ہوں جتنا دل چاہے مکر کر، جتنا دل چاہے کوشش کر، جتنا دل چاہے جد و جہد کر، ہم کربلا میں جو قربانی دے کے آئے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، نہ تو اہل بیت کا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے۔ یہ کردار جو ہے وہ بہن بھائی کا ایسا رہا، ایسا مضبوط ایک منصوبہ تھا کہ قیامت تک کے لیے وہ پیغام دے گئے۔ اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ کسی ایک میں اپنے شیعہ لوگوں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف حسین آپ کا نہیں ہے، حسین تمام مسلمانوں کا ہے، حسین تمام انسانوں کا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے فلاسفر، وہ حتیٰ گاندھی کو دیکھیں، مستشرقین کو دیکھیں، مغربی فلاسفر کو دیکھیں، اب وہ باقی جو ہیں جن نے حریت اور آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے ان کو دیکھیں، ہر کوئی حسین کی قربانی کو رول ماڈل سمجھتا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام مسالک کے لوگوں کو عاشور کے دن کوئی مسجد خالی نہیں ہونی چاہیے۔ نواسے رسول مارا گیا مسلمانوں، نواسے رسول پہ ظلم ہوا ہے، رسول کی نواسیوں کو چادریں اتار کر بے پلان اونٹوں پہ ہاتھ باندھ کے قیدی بنا کے لے جایا گیا، تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حسین سب کا ہے، لیکن مناتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں یاد۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسالک کی مساجد، مدارس، دینی مراکز اس دن پر ہونے چاہیے کہ حسین
کا ذکر اور حسین کے پیغام کو آگے بڑھایا جا بے شک مناتے مختلف انداز سے ہیں، لیکن وہ جو دکھ اور وہ تکلیف اور وہ جو غم، وہ جو کیفیت ہے، میرا خیال ہے ایسا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں جو اس دکھ، اس غم اور اس تکلیف سے کو محسوس نہ کرتا ہو، خاص طور ان دنوں پہ۔ بشریٰ صاحبہ، جس طرح سے آپ بھی کہہ رہی تھیں، اور جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ مسلک تو نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، کربلا کا واقعہ نہیں تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف مسالک، اس کے علاوہ فقہ، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی چیزوں میں ہم بٹ گئے ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ پھر پوچھا یہ جاتا ہے اچھا تو کون سا فقہ ہے، اچھا تو کون سا مسلک ہے، اچھا تو کون سا ہے، اور اب تو حالات یہ آ گئے ہیں کہ ایک مسلک یا ایک فقہ کا شخص ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی گھبرانے لگا ہے کہ یہ اس فقہ کی نماز ہے، آپ وہاں پر جائیں۔ یہ ڈویژن در ڈویژن کیسے ہمارے معاشرے میں آ گئی بشریٰ، اور یہ کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نادیہ، یہ جو سیکٹس اتنے سارے بنے ہوئے ہیں اور ہم مزید ڈیوائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جی اس میں کہیں پر بھی یہ تو دین کا درس ہی نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر صرف اور صرف اپنے فائدے یا اپنے مطلب ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہ سچا فالوور ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کبھی ان ڈویژنس کو اہمیت نہیں دے گا۔ یہ چیزیں ہاں پہچان کے لیے ضرور ہو سکتی ہیں کہ آپ کا فلاں سیکٹ سے تعلق ہے، آپ کا فلاں سیکٹ، پہچان کے لیے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک دوسرے کی جو میوچل رسپیکٹ ہے نا، اس کو لازم رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ درس دیتے لوگوں کو کہ ہم اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو دین میں لے کر آتے، یعنی جو ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہم بیسٹ مسلمان کیسے بنیں گے، کہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر جو غیر مسلم ہے وہ دین میں آئیں۔ دین میں داخل ہونے کو کہا گیا کہ ہم دین میں داخل کرتے لوگوں کو، ہم ایسے ہیں کہ ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ہم لوگوں کو خارج کر دیتے ہیں اسلام سے۔ تو سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار پہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر انگلی اٹھائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تم اس پہ چلو اور تم اس میں۔ ہمیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں اور جو بیسک جو چیزیں ہمیں کہی گئی فالو کریں، ہم اگر اس کو بھی فالو کر لیں گے، ہم اچھے انسان بن جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ اچھا لیکن ہم نے جی بشریٰ، میں ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گی، پھر میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گی، کیونکہ آپ بھی ایک ماں ہیں، کہ اسکالر بھی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑی کمی ہو گئی ہے نا کہ ہم آج کل کی نئی جنریشن کو بیسٹ انگلش میڈیم اسکولز میں ڈلوا رہے ہیں، ان کی بیسٹ ایجوکیشن اکیڈمک کی اگر میں بات کروں، اس کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، لیکن جب یہ اصلاح کی، اسلامی تعلیم کی، ان ٹیچنگز کو اپنی جنریشن میں ٹرانسفر کرنے کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو بڑا دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ مطلب بچے قرآن رٹنا تو خیر چلو حفظ اگر آپ کر رہے ہیں، ادروائز پڑھ لیتے ہیں قربانی کے ساتھ، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ پھر ہم وہی میں جو بات کر رہی تھی کہ ہم نے اس کو محدود کر رہے ہیں فقہوں کے ساتھ، آج کی اتنی بڑی قربانی کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا 9-10 محرم آ رہا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے چھٹی کا دن ہے، انہوں نے گھر پہ گزارنا ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے، یہ جو چیز مسنگ ہے، یہ کیسے فل ہوگی؟ دیکھیں نادیہ، ابھی آپ نے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے کہ وہ اپنی فیملی کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے کیوں؟ دیکھیں، یہ اگر فیملی ساتھ نہیں ہوتی نا، یہ خواتین ساتھ نہیں ہوتی، تو یہ جو قربانی کا مقصد تھا نا، یہ ادھورا رہ جاتا۔ یہ قربانی کا مقصد کمپلیٹ ہی خواتین کر رہی ہیں۔ جب بی بی زینب کا جو کردار ہے، ہم اس کو پڑھیں، آپ نے کہا کہ ہم خواتین پر ہی آتا ہے، یہ لازم ہے ہم پر کہ کیونکہ بچے ہم براٹ اپ بچوں کا ہم لوگ کرتے ہیں، ہسبینڈز ہوں یا فادر گھر پہ اتنے ہوتے نہیں ہوتا، ٹائم نہیں دے پاتے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ قربانی سکھائیں، آپ یہ داستان سنائیں بچوں کو، یہ پوری کربلا کی۔ ہم نے قرآن پاک، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے ایئرلی رمضان میں ہی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر ہو یا ہم احادیث مبارکہ ہے، یہ ساری وہ گھر میں جو وہ گیدرنگ ہوتی تھی، گھر میں جو ڈسکشن ہوتی تھی، وہ ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں، وہ بھی سب ختم ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی۔ یہ واقعہ کربلا جو ہے،
اگر آپ پڑھیں تو اس میں خواتین کا کردار دیکھیں کہ ہم اس میں کم سن بچی بی بی سکینہ وہ بھی میسج دے رہی ہیں آپ کو. یہاں پہ پورا گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. وہ وہاں صبر کا، اس سے پہلے اگر آپ وہ سارا پڑھیں تو اس میں آپ کو صبر کا جو میسج ملتا بالکل ہے کہ انہوں نے صحیح. پیاسا رہنا گوارا کیا. ان خواتین نے اپنے بچوں کو پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا گوارا کیا، بالکل لیکن ظلم کے آگے، ظالم کے آگے سر جھکانا سر گوارا جھکانا کیا. نہیں کیا. علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ یہاں پہ جو خواتین کا کردار تھا، جس طرح سے بشرا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر فیملی کو نہیں لیتے، اپنے خاندان کو، اہل خانہ کو نہیں لیتے تو یہ ادھورا شاید مشن ہوتا. ذرا خواتین کے کردار پر بھی روشنی ڈالیے. میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی، جناب ام کلثوم اور یہ نہیں، خواتین نہ اس وقت ہوتی جو انہوں نے فیس کیا، تو میرا صرف کہنے کا اسلام مقصد جو ہے وہ کبھی نہیں بچ سکتا تھا. حسینیت کا جو مشن تھا وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا. یزیدیت کو بے نقاب کرنے کا مشن کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور باقی بیویوں نے جو وہاں کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شب عاشور کل کی رات جو گزری ہے، آج دن کو قربانیاں ہوئی ہیں نا، کل کی رات ہر خاتون جو اس قافلے میں شریک تھی وہ اپنے بچوں کو رات خیمے میں تیار کر رہی تھی کہ صبح آپ نے قربانی کس طرح دینی ہے، اپنے مولا و آقا اور اپنے امام پہ کس طرح کس طرح لبیک کہنا ان کی آواز پہ، اور کمزوری نہیں دکھانی ہے، گھبرانا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جس تحریک، جس انقلاب، شہادت کے لیے تیار کر رہی جس مشن میں خواتین اس طرح تیار ہوں کہ اپنے جوان بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو یہ تلقین کر رہی ہیں رات خیمے میں بٹھا کر کہ آپ نے صبح بہادری سے لڑنا ہے اور قربانی دینی ہے. آپ اگر کمزوری دکھائی اور آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی تمہیں. میں سمجھتا ہوں ایسے کردار تو دنیا میں مجھے کسی تاریخ میں نظر نہیں آتے، کسی انقلاب میں نظر نہیں آتے. مارے جاتے ہیں بچے، خواتین، بمباری ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ آگے بڑھ کر اپنے امام پہ اپنی جان قربان کریں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ کردار تھا. میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام آخری الوداع کے لیے زخموں میں چور تھے، خیام حسینی میں آئے اور اپنی بہن زینب کے ساتھ الوداع کیا. خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے چونکہ زخم تھے بہت زیادہ کہ بچے دیکھیں تو گھبرا نہ جائیں. تو خون رس رہا تھا. جناب زینب آئیں اور ایک نیا کرتا لے آئیں کہ بھائی زخمی ہے، اس کو کرتا تبدیل کر دوں. حسین نے وہ کرتا لیا اور اس کو بھی تلوار کے ساتھ درمیان سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، سوراخ کیا. کہا بھائی جان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دشمن میرے لباس کو لوٹے گا، جب یہ پھٹا پرانا ہوگا تو وہ نہیں لوٹیں گے، ان کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جب نکلے نا وہاں سے بہن سے الوداع کر کے تو آخری جو لحظہ تھا اس میں بہن کو کہا اختی زینب. کتنے نظریاتی لوگ تھے اور ہونے بھی چاہیے. علی و زہرا کی گود کے پلے ہوئے لوگ. حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، زینب کی رگوں میں فاطمہ کے دودھ کا اور گود کا اثر ہے. تو نکلے تو کہا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. میری بہن زینب تو علی جیسے عابد امام کی بیٹی ہے. مجھے پتہ ہے کوفہ و شام کے بازاروں درباروں میں قیدی ہوگی، لیکن تیری پنجگانہ نماز تو کجا، تیرا نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوگی. اس نماز تہجد میں میرے لیے دعا کرنا. اور امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کوفہ شام کے بازاروں میں جب اوپر سے پتھر پڑ رہے ہوتے تھے، درے لگائے جا رہے تھے، اس وقت جب سحر کا ٹائم ہوتا تھا صبح اذان سے پہلے، تو امام فرماتے ہیں کہ جناب زینب کے اونٹ کے اوپر سے سبوحن قدوس ان کی صدائیں آتی تھی، وہ نماز تہجد بجا لاتی تھی. اسی لیے تو مضبوط رہیں. اللہ کے ساتھ جو ایک محبت تھی، عبادت تھی، ایک بندگی تھی، اس لیے یہ لوگ تربیت شدہ تھے. کربلا کے 72 تھے نا. مجھے ایک واقعہ بیان کرنے دیں کہ جس وقت عاشور کی رات تھی تو امام حسین نے کہا کہ عباس کو کہ چراغ گل کر دو تاکہ جو جانا چاہیں جا جائیں. یہ نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو آزمانا چاہ. نہیں، امام حسین نے پورے عالم اسلام سے ان 72 کا انتخاب کیا تھا. انہیں آزمانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ایک فرق کو جانتے تھے. حبیب بن مظاہر صحابی رسول کو کربلا پہنچ کر خط لکھا تھا کہ آپ آ جائیں. کوفہ سے وہ آئے تھے. اس طرح سب کو تیار کر کے لائے تھے. تربیت شدہ تھے. دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے جو نظریاتی ساتھی ہیں، میرے جو تربیت شدہ لوگ ہیں، میرے لشکر کے جو افراد ہیں، ان میں عسکر سے لے کر حبیب بن مظاہر تک یہ سارے کس طرح پختہ ہیں، مضبوط ہیں. جب چراغ بجھایا گیا نا تو جب اٹھے تو اندر خواتین کا پیغام پہنچا جناب عباس کے ذریعے کہ ہم بھی تیار ہیں قربانی دینے کے لیے. ادھر مردوں میں جناب مسلم نوسہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا مولا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم چلے جائیں رسوا ہو جائیں.
ہم پیغمبر کو کیا جواب دیں گے کہ ہم آپ کے نواسے کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اور کہا یا یبن رسول اللہ، یہ تو ایک دفعہ قتل ہونا ہے اور سیدھا بہشت میں چلا جانا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے، ہمارے جسم میں ٹکڑے اڑائے جائیں اور پھر اس کو جلا کر راکھ دریائے فرات میں ڈال دی جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم کہیں گے لبیک یا حسین، حسین ہم تیرے لیے تیار ہیں۔ ایسے ساتھی ملے تھے، یہ مرد اور خواتین میں فرق نہیں تھا، سب نے وہی کردار ادا کیا، اور وہ کردار ادا کرتے کرتے کوفہ و شام سے پھر واپس مدینہ، تو نتیجہ یہ نکلا، یہ مرد و خواتین کی جد و جہد، یہ معصوم بچوں کی جد و جہد، وہ جناب سکینہ کی جد و جہد، اب میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ اس مظلومیت کا یہ نکلا، آج ہر مظلوم کی زبان پہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہے، حسین کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں اقبال کے 2 شعر آپ کو سنا دوں۔ کیا خوبصورت ہے جبر کے مقابلے میں تحریک کے بارے میں۔ میں اقبال کا بہت عقیدت مند ہوں، وہ صرف مفکر پاکستان نہیں، مفکر اسلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں فارسی دیوان میں آئے کہ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالے در ویرانہ حق آرید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون وہ چمن ایجاد کر۔ بہت بڑا ہے کہ حسین کربلا میں آئے، برسے اور چلے گئے۔ کس کے برسے؟ پانی تو تھا نہیں، شہیدوں کا خون برسا وہاں، اس گرم ریت کو رنگین کیا۔ اور پھر اگلا جملہ ہے کہ لالے در ویرانہ، اس صحرا میں پھول کاشت کیے اور چلے گئے۔ پھول کون تھے؟ معصوم 6 ماہ کا اصغر ایک پھول ہے، ایک 80 سال کا حبیب بن مظاہر پھول ہے، عباس کے بازو پھول ہے، اکبر کی جوانی پھول ہے، قاسم کی نونہالی پھول ہے، میں کس کس کا نام لوں، کیا خوبصورت پھول ہے۔ اور پھر کہا اس کا اثر کیا ہوا؟ قیامت تک جبر و استبداد کا خاتمہ حسین کے اس مقدس خون نے کر دیا، اور موج خون او چمن ایجاد کر، اس کا جو خون کی موج تھی اس نے دنیا کو چمنستان بنا دیا۔ آج دنیا میں کہیں بھی اگر جد و جہد کی، فلسطین میں ہو، غزہ میں ہو، کشمیر میں ہو، ایران میں ہو، سید علی خامنئی اور سید حسن نصراللہ کی قربانی ہو، ان کے سامنے حسینیت رول ماڈل طور موجود تھی، اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بالکل، ہم نے حالیہ جنگ میں بھی یہ مناظر دیکھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔